الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، حج لیکچر کے سلسلے میں 10واں لیکچر پیش خدمت ہے، جس میں 10 ذی الحجہ کے اعمال کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ 10 ذی الحجہ کے اعمال۔ 10 ذی الحجہ کا دن ایام حج میں سب سے زیادہ مشغولیت اور مشقت کا دن ہے۔ اس دن ماسک حج کے یہ 4 اہم عمل ہیں۔ نمبر 1، جمرہ عقبہ کی رمی۔ نمبر 2، حج تمتع یا قران کی قربانی۔ نمبر 3، حلق یا تقصیر۔ نمبر 4، طواف افاضہ یا طواف زیارہ۔ 10 ذی الحجہ کے اعمال میں ترتیب۔ 10 ذی الحجہ کو رمی، قربانی، حلق میں ترتیب حنفیہ کے نزدیک واجب اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ اگر اس کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، مثلا قربانی سے پہلے حلق کر لیا جائے تو دم واجب نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کرنے، بال منڈوانے اور کنکریاں مارنے میں تقدیم و تاخیر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعمال کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزدلفہ سے منا روانگی۔ 10 ذی الحجہ کو سورج نکلنے سے کچھ پہلے منا کے لیے روانہ ہوں۔ سکون اور وقار سے چلیں، تلبیہ کہتے رہیں۔ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر ہے، اس سے گزرتے ہوئے رفتار تیز کر دیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ سے کنکریاں لینا سنت ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ مزدلفہ یا منا جہاں سے چاہیں لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا سے کنکریاں لی تھیں۔ 10 ذی الحجہ کا پہلا عمل منا میں جمرہ عقبہ کی رمی۔ یہ واجب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے جمرہ پر رمی فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اگلے سال کا حج کر سکوں یا نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جمرہ کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے، یعنی جمرہ عقبہ، اور اس پر 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے۔ رمی کا مسنون وقت۔ 10 ذی الحجہ کو رمی کا مسنون وقت سورج نکلنے کے بعد زوال تک ہے۔ جائز وقت غروب آفتاب تک ہے اور رات کے وقت رمی کرنا مکروہ ہے۔ البتہ بوڑھوں، کمزوروں، عورتوں اور بچوں کے لیے رات کے وقت رمی کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ جو کمزور مرد، عورتیں اور بچے آدھی رات کے بعد منا جائیں، وہ پہنچتے ہی طلوع فجر سے پہلے رمی کر سکتے ہیں۔ کمزوروں کے ساتھ جانے والے صحت مند مرد سورج نکلنے کے بعد رمی کریں، اس سے پہلے نہ کریں۔ البتہ جن لوگوں کے لیے اس میں شدید مشقت ہو وہ کمزوروں کے ساتھ آدھی رات کے بعد کر لیں۔ رمی کا طریقہ۔ رمی جمار کے لیے جانے اور نکلنے کے الگ الگ راستے ہیں۔ بدنظمی سے بچنے کے لیے انہی راستوں کو استعمال کیا جائے۔ رمی پیدل بھی کی جا سکتی ہے اور سوار ہو کر بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہو کر رمی فرما رہے تھے۔ تلبیہ کا آخری وقت 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی تک ہے۔ کنکری چنے سے کچھ بڑی اور مٹی یا پتھر کی ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ حدود حرم سے لی گئی ہو۔ حدود حرم سے باہر کی کنکریوں، دھات، شیشے یا کسی اور چیز سے رمی کرنا جائز نہیں ہے۔ کنکری 2 یا زیادہ انگلیوں کے پوروں سے پکڑ کر پھینکیں۔
کچھ لوگ کنکریوں کو دھوتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مزدلفہ کی صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن لاؤ۔ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، ہاں ایسی کنکریاں مارو، دیکھو دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں دین میں غلو ہی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئی ہیں۔ سات کنکریاں الگ الگ ماریں۔ اگر ایک سے زیادہ کنکریاں ایک ساتھ مار دیں تو وہ ایک شمار ہوگی۔ ہر کنکری پھینکتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ بعض لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ان کلمات کا حجر اسود کے استلام کے وقت کہنا سنت ہے۔ کنکری پھینکتے وقت صرف اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ کنکریاں پے در پے مارنا مسنون ہے، بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک جمرہ کی رمی کرنے کے بعد دوسرے جمرہ کی رمی میں بھی بلا عذر تاخیر نہ کی جائے۔ اگر کنکری ستون کو نہ لگے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر کنکری اس دائرہ میں گرے جو ستون کے گرد بنا ہوا ہے۔ اگر ہجوم کی وجہ سے یہ پتہ نہ چلے کہ کنکری دائرہ میں گری یا نہیں تو یہی سمجھنا چاہیے کہ دائرہ میں گری ہے۔ البتہ یقین ہو جائے کہ ایک یا دو کنکریاں باہر گری ہیں تو ان کے بدلے ایک یا دو کنکریاں مار لی جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند کنکریاں زیادہ لے لی جائیں تاکہ ایک دو خطا ہو جائیں تو ان کے بدلے ماری جا سکیں۔ کنکریوں کی تعداد میں شک ہو جائے کہ 5 ماری ہیں یا 6 تو 5 شمار کر کے 7 کا عدد پورا کریں۔ اگر کسی نے عذر کی بنا پر یا بلا عذر 10ویں کی رمی نہ کی تو 11ویں تاریخ کو دونوں دنوں کی ایک ساتھ کر لے۔ اگر 12ویں کو بھی نہ کی تو 13ویں کو پچھلے تمام دنوں کی ایک ساتھ کر لے۔ اس تاخیر کی وجہ سے جمہور علماء کے نزدیک دم واجب نہ ہوگا، البتہ بلا وجہ تاخیر کی تو گناہ ہوگا۔ حنفیہ میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ رمی میں نیابت۔ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی رمی خود کریں، البتہ بیمار، حاملہ، بوڑھی اور معذور عورتوں کی طرف سے مرد یا دوسری عورتیں رمی کر سکتی ہیں۔ بعض لوگ ہجوم کی وجہ سے عورتوں کو ساتھ نہیں لے جاتے اور ان کی طرف سے خود ہی رمی کر لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہجوم کے سبب عورتوں نے رمی نہ کی تو ان پر دم واجب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں 10ویں کی رمی آدھی رات کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے کر سکتی ہیں، اگر نہ کر سکیں تو 11ویں کی رات کو کر سکتی ہیں۔ اسی طرح باقی دنوں میں بھی وہ دن کی بجائے رات کے وقت کر لیں جب ہجوم نہیں ہوتا۔ اگر عورت نے ہجوم کے خوف سے رمی نہ کی اور اس کی طرف سے کسی مرد نے کر لی تو اس پر دم واجب ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کا دوسرا عمل قربانی۔ تمتع اور قران والوں پر ایک جانور کی قربانی واجب ہے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اس کے بدلے 10 روزے رکھیں 3 حج کے دنوں میں اور 7 گھر واپس آ کر۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم میں سے جو شخص حج تک عمرہ کا فائدہ اٹھائے تو وہ استطاعت کے مطابق قربانی کرے۔ جس کو قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 واپسی کے بعد، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے آس پاس نہ رہتے ہوں۔ قربانی کی جگہ۔ حدود حرم میں جس جگہ چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، حدود حرم سے باہر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کی تو وہ حج کی قربانی شمار نہ ہوگی۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
منا کا پورا میدان اور مکہ کی ہر گلی اور راستہ قربانی کی جگہ ہے۔ مسنون یہ ہے کہ حج کی قربانی منا میں کی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قربانی اس جگہ کی ہے، یعنی منا میں، لیکن منا کا سارا میدان قربانی کی جگہ ہے۔ قربانی کا وقت، غیر حاجیوں کے لیے قربانی کا وقت نماز عید کے بعد ہے۔ حاجی منا میں نماز عید نہیں پڑھتے، اس کی جگہ جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، اس لیے ان کی قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمرہ کے پاس پہنچ کر، جو درخت کے پاس ہے یعنی جمرہ عقبہ، اس پر رمی کی، اس پر رمی سے فارغ ہو کر قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی۔ قربانی کے آخری وقت کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث علماء کے نزدیک 4 دن یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول اس کے مطابق ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ حنفیہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اگر کسی نے چوتھے دن قربانی کی تو واجب ادا ہو جائے گا، سنت کی خلاف ورزی نہ ہوگی اور دم بھی واجب نہ ہوگا۔ نوٹ: ناظرین، قربانی کے جانور، ان کی عمریں، جانوروں کے اوصاف، کیسے جانوروں سے پرہیز کیا جائے، جانور ذبح کرنے کا طریقہ، دعائیں، گوشت کی تقسیم اور دیگر مسائل پر تفصیلی گفتگو مسائل قربانی کے لیکچر میں ہو چکی ہے۔ اس کے لیے اس لیکچر سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا تیسرا عمل حلق یا تقصیر۔ سر کے پورے بال منڈوائیں یا کتروائیں، تھوڑے بال کاٹنے سے وجوب ادا نہ ہوگا بلکہ دم واجب ہوگا۔ حلق میں پہلے سر کے دائیں حصہ کے بال منڈوانا مستحب ہے، قبلہ رو ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح بیٹھنے میں سہولت ہو بیٹھنا چاہیے۔ عورتیں اپنے بالوں کی ہر لٹ سے صرف ایک پور کے برابر بال کاٹیں، ان کے لیے حلق ممنوع ہے۔ رمی، قربانی اور حلق یا تقصیر کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، صرف ایک پابندی باقی رہتی ہے، وہ یہ کہ عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ یہ پابندی طواف زیارہ کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جمرہ عقبہ پر رمی اور حلق کر لو تو تمہارے لیے عورتوں کے سوا احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ 10 ذی الحجہ کا چوتھا عمل طواف افاضہ یا طواف زیارہ۔ یہ حج کا رکن ہے، جب تک یہ نہ کر لیا جائے حج مکمل نہیں ہوتا، اور عورت سے ہم بستری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس میں نہ نیابت جائز ہے نہ اس کا کوئی بدل ہے۔ طواف افاضہ میں رمل نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارہ کے 7 چکروں میں رمل نہیں کیا۔ طواف افاضہ یا طواف زیارہ کا وقت۔ طواف افاضہ یا طواف زیارہ کا وقت 9 ذی الحجہ کو آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مسنون وقت 10 ذی الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق کے بعد ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو آدھی رات گزرنے پر رمی جمرہ عقبہ کے بعد کرا لیا جائے، تاکہ وہ دن کے وقت ہجوم میں طواف کرنے کی تکلیف سے بچ جائیں۔ حنفیہ میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اس کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے آخری وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، تمام عمر میں ہو سکتا ہے۔
البتہ ایام تشریق میں کر لینا بہتر ہے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر کی وجہ سے دم واجب نہ ہوگا۔ یہ رائے حنفیہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس یا جہاں جگہ ملے پڑھ لیں، اس کے بعد آب زمزم پئیں۔ سعی صفا و مروہ، مفرد اگر طواف قدوم کے بعد سعی کر لے تو یہ حج کی سعی ہوگی، طواف زیارہ کے بعد نہ کرے، اور اگر طواف قدوم کے بعد نہ کی ہو تو طواف زیارہ کے بعد کر لے، اس کے بغیر حج مکمل نہ ہوگا۔ قارن کو 2 مرتبہ سعی کرنی چاہیے، ایک عمرے کی اور دوسری حج کی، لیکن اس کے لیے بھی مفرد کی طرح ایک سعی کافی ہے۔ اگر اس نے طواف قدوم کے بعد سعی کر لی ہے تو یہ عمرہ کی بھی سعی ہوگی اور حج کی بھی، طواف زیارہ کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہ کی ہو تو طواف زیارہ کے بعد کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے درمیان صرف ایک سعی فرمائی، یہ وہی سعی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف قدوم کے بعد کی تھی۔ متمتع 2 مرتبہ سعی کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحجہ کے دن ہم لوگوں کو حکم دیا، یعنی جنہوں نے عمرہ کا طواف اور سعی کر کے احرام کھول لیا تھا، کہ حج کا احرام باندھیں۔ جب ہم نے حج کے مناسک ادا کر لیے تو ہم نے طواف کیا، یعنی طواف افاضہ کیا، اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اور اس طرح سے ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ طواف زیارہ کے بعد عورت سے صحبت بھی جائز ہو جاتی ہے اور احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اہم مسئلے کا حل۔ مناسک حج میں طواف ایک ایسا عمل ہے جس کے صحیح ہونے کے لیے طہارت ضروری ہے، باقی تمام اعمال میں طہارت مستحب ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی ان کو ادا کیا جائے تو صحیح ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے، ہماری زبانوں پر حج ہی کا ذکر تھا، جب ہم صرف کے مقام پر پہنچے تو میرے وہ دن شروع ہو گئے جو عورتوں کو ہر مہینے میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں داخل ہوئے، اس وقت میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ لازم کر دی ہے۔ تم حج کے وہ تمام اعمال کرتی رہو جو حاجیوں کو کرنے ہوتے ہیں، صرف طواف نہ کرو جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ۔ طواف زیارہ کے دنوں میں عورت کو اگر ایام خاص آ جائیں تو وہ نہ طواف کر سکتی ہے نہ واپس آ سکتی ہے، اس لیے کہ جب تک یہ طواف نہ کر لیا جائے میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر روانگی سے پہلے پاک ہونے کی امید ہو یا رک سکتے ہوں تو طواف زیارہ کر کے وطن واپس جائیں، اس سے پہلے نہ جائیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا۔ اگر محرم مرد ملازمت یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے انتظار نہ کر سکیں یا قافلے والے آمادہ سفر ہوں تو عورت ناپاکی کی حالت ہی میں طواف زیارہ کر لے اور ایک بڑے جانور کی قربانی کرے۔ اگر پیسے نہ ہوں تو بعد میں حج یا عمرہ کے لیے جانے والے کسی شخص کے ذریعے قربانی ہو سکتی ہے۔ اس رعایت سے صرف وہی خواتین فائدہ اٹھائیں جو سفر کے لیے مجبور ہوں، جو مجبور نہیں ہیں وہ پاک ہونے تک انتظار کریں اور پاکی کی حالت میں طواف کر کے اپنے وطن واپس آئیں۔ ایک گنجائش یہ بھی ہے کہ عورت ایسی دوا استعمال کر لے جس سے ایام مؤخر ہو جائیں۔ اس طرح کی دوا دستیاب ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ عورت حائضہ ہو اور خون دوا استعمال کرنے سے یا ویسے ہی بند ہو جائے اور وہ طواف کر لے تو طواف صحیح ہو جائے گا،
اس کے بعد اگر اس کی عادت کے دنوں میں دوبارہ خون آ گیا تو طواف اس سے باطل نہ ہوگا بلکہ صحیح ہو جائے گا۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ تو ناظرین، اس لیکچر میں 10 ذی الحجہ کے اعمال یعنی جمرہ عقبہ کی رمی، حلق یا تقصیر، قربانی، طواف افادہ یا طواف زیارہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیں، آمین۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ایام تشریق پر بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔